وللمطلقات اوپر الطلاق مرتان لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم واذا طلقتم النساء، ساری آیتیں گزر چکی۔ ان تمام آیتوں کے بعد چھونے سے پہلے طلاق دیا یا چھونے کے بعد دیا، چھونے سے پہلے دیا تو فما لکم علیہن من عدہ، کوئی عدت نہیں، کوئی رجوع نہیں، کوئی عقد جدید نہیں، دونوں فائنل رخصتی، اور چھونے کے بعد ہوا تو دو رجوع ہے، دو عقد جدید ہے، دو مرتبہ احسان کی رخصتی کے بعد فائنل رخصتی۔ اب فائنل رخصتی کی آخری آیت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وللمطلقات، ایسی مطلقہ عورتیں جو دو مرتبہ احسان کی رخصتی سے جدا ہو گئے، رجوع نہیں کیے تھے، اور جدا ہونے کے بعد پھر عقد جدید کے ذریعے ملے، اب تیسری آخری جدائی کا وقت آ رہا ہے وللمطلقات، تو ایسی طلاق والی عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، معروف طریقے پر انہیں کچھ متاع، فائدے کا سامان دے کر رخصت کرو، ایکسٹرا مہر تو نکاح کے وقت دینا، باقی حقوق نان نفقے دینا، اور جو بھی ہے دودھ پلائی دینا، سارے جو احکام آئے وہ سب دینا، ٹوٹل ادا کرنے کے بعد ایکسٹرا اللہ سے تقوی اختیار کرنے والوں پر حق یہ بنتا ہے وللمطلقات متاع بالمعروف، فائدے کی مال متاع ان عورتوں کو دے کر، ایکسٹرا دے کر رخصت کرو۔ آخری تیسرے طلاق کے بعد، تین طلاق کے بعد نہیں، ایک ساتھ تین ہوا اس کے بعد نہیں ہے یہ آیت تیسرا طلاق جو دو پروسیجر کے بعد، دو طلاق کے بعد، رجوع کے بعد یا عقد جدید کے بعد آیا، تو اب یہ فائنل لاسٹ رخصتی تسریحم باحسان او فارقوہن، یہ دو رخصتی کے بعد جب آئی تو اب وللمطلقات، ایسی فائنل رخصتی کے وقت والذین یتوفون منکم، تم میں سے اگر کسی کی وفات ہو جائے، ویذرون ازواجا، اور کئی بیویاں وہ چھوڑ کر جائے، وصیۃ لازواجہم، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائے، متاعا الی الحول غیر اخراج، ایک سال بھر کے لیے ان کے رہنے کا، کھانے پینے کا، نان نفقہ، سکنا اور بھی دیگر اخراجات سال بھر کے ان کے، اس کی وصیت کر کے جائے۔ یہ آیت اس وقت کی ہے جب اللہ نے وراثت کی آیتیں، کس کو کتنا دو، بیٹی کو، بیٹے کو، ماں کو، باپ کو، اولاد کو، قریب کے اور دور کے رشتہ دار کو، جو اللہ نے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء کے شروع میں اور سورہ نساء کے آخر میں، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، ان آیتوں میں جب جس رشتہ دار کو جتنا دینا اللہ نے اتنا بیان کر دیا، تو اب اس کے بعد مرنے والے کو کوئی وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو آ رہا وصیۃ لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر کے جائے، جب ان کا حصہ اللہ نے بیان کر دیا، ان میں سے ان کو مل جائے گا۔ اب جتنے دن یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، یہ جو 4 مہینے 10 دن اس سے پہلے آیت آئی کہ متوفی عنہ، کوئی انسان مر جائے تو اس کی بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکیں، اس کے بعد وہ کسی سے نکاح کر سکتی ہے۔ اور یہاں پر ہے وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، اپنی بیویوں کے لیے سال بھر کا خرچہ کی وصیت کر کے جائیں، میرے مال میں سے میری بیویوں کو سال بھر کا خرچہ دینا اور باقی رشتہ داروں کو بانٹنا۔ تو یہ آیت وراثت کی آیت، ترکے کی آیت، کس کو کتنا دیا جائے اس کے نازل ہونے سے پہلے کی آیت ہے، اسی لیے وصیۃ لازواجہم، یہ وصیت کر کے جائیں، اس لیے کہ اللہ نے اس آیت کے نازل ہوئے تک کے وہ احکام نازل نہیں کیے تھے کس کو کتنا دیا جائے۔ جب وہ آیت نازل ہو گئی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، قریب کے دور کے رشتہ داروں کو کتنا دیا جائے، یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں پوچھتے، اس کا سورہ نساء کے آخر میں بیان کر دیا، تو اب اس آیت پر عمل کرنے کا کوئی حق بچتا نہیں ہے، اسے منسوخ سمجھا جائے گا۔ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے اس آیت کے تعلق سے یہی کہا ہے، اب عمل ہوگا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، سال بھر ان کے خرچے کا اس مرنے والے کی پراپرٹی سے ان عورتوں کے لیے نہیں دیا جائے گا۔ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم، اور اگر یہ جب حکم تھا
اس وقت بھی اگر سال بھر کا اس شوہر کی پراپرٹی میں سے ان کو خرچہ دیا جا رہا اور تم رہو آرام سے جب تک تمہارے نکاح کے پیغام نہیں آتے، اور نکاح کے پیغام آئے، کہیں رشتہ لگ گیا، پھر یہ انہیں چھوڑ کے چلے جانا ہے، اس رشتہ دار وارثین کو وہ دے دینا ہے، جو بھی روم ہے رہنے کا، سکنا ہے، نان نفقہ ہے، جو بھی خرچہ ہے وہ سال بھر کا جو تھا وہ چھوڑ کر دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ آپس میں بانٹ لیں گے، یہ اپنا نکاح کر کے چلے جائیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، اگر اس سال بھر سے پہلے بھی وہ نکل گئے نکاح کے لیے، 4 اشہر و 10، 4 مہینے 10 دن کے بعد نکاح تو کر سکتے ہیں، تو اس سال بھر کے اندر 4 مہینے 10 دن کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا کسی سے، فَإِنْ خَرَجْنَا، اور نکل گئے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر اے وارث دار اس مرنے والے کے پسماندگان پر بھی کوئی حرکت نہیں، اس عورت پہ کوئی حرکت نہیں، اور اس سے جس نے نکاح کیا اس پر بھی کوئی آبجیکشن نہیں، فیما فعلن فی انفسہن، اپنے اچھے مستقبل کے لیے جو اپنے اچھے رشتے کے لیے انہوں نے کیا، من معروف، معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، چھپ چھپا کر نہیں، غلط طریقے پر نہیں، واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت والا ہے، حکمت والا ہے، وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتیں جو 2 طلاق سے گزر چکی اور دونوں مرتبہ رجوع ہوا یا رجوع نہیں ہوا، اب دونوں مرتبہ عقد جدید ہوا، پھر تیسری مرتبہ طلاق ہو گیا، ایسے کے لیے اللہ بیان کر رہا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، سارے حقوق تم نے دے دیا، تیسری مرتبہ طلاق کے بعد مہر ہے جو بھی ہے، سارے حقوق دینے کے بعد اب جدائی کا وقت آیا تو ایکسٹرا اپنی طرف سے اور خوشی سے اللہ سے ڈرنے والے، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اتنا مزید اس کو دے کر خوش کر کے رخصت کرے، یہ تیسرے طلاق کے بعد، من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن، چھونے سے پہلے جو تم نے طلاق دیا تو فما لکم علیہن من عدہ، کوئی عدت نہیں، وہ پہلا ہی آخری طلاق ہے، تو طلاق پہلا، دوسرا، تیسرا یہ رجوع سے یا عقد جدید سے سمجھا جائے گا، یا عدت ہے یا نہیں، تو عدت صرف ایک طلاق میں نہیں ہے کہ چھونے سے پہلے اگر طلاق دیا تو کوئی عدت نہیں، ڈائریکٹ تم اب آپس میں کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہو دونوں، یا دونوں آپس میں پھر کر سکتے ہو بنا حلالے کے۔ بنا حلالے کے بار بار اس لیے کہنا پڑتا ہے لیکن لوگوں کے ذہنوں میں یہ آرٹیفیشیل حلالہ جو خود سے کیا جاتا ہے اتنا بھر گیا ہے، تو اس چیز کو، اس گندگی کو ذہن سے نکالنے کے لیے بار بار لفظ بنا حلالہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو معلوم تمسوہن، چھونے سے پہلے جب طلاق ہوا تو اس عورت کو رخصتی کے وقت بھی ہے، متعوہن، انہیں اپنی طرف سے دے کر رخصت کرو، مہر فکس کیے نہیں کیے، دونوں میں کیا احکام اللہ نے نیچے بیان کیے، اور یہاں پہ کہہ رہا ہے اب یہ جو مہر فکس کیے تو آدھا دو، آدھا دینے کے بعد بھی اس آیت پہ عمل ہوگا، وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، منڈپ میں، نکاح کے منڈپ میں ابھی مجلس ہوئی، خلوت صحیحہ نہیں ہوئی اور ان لوگوں کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، اب رخصتی کی جا رہی ہے، جدائی کی جا رہی ہے، تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ مہر جو فکس کر لیے تو آدھا دو، نہیں کیے تو بھی آپس میں جو طے کر لو اتنا لے دے کے کرو، لیکن آخر میں، آخر رخصتی کے وقت، فائنل جدائی کے وقت بنا چھوئے ہوئے جوڑے کو جو پہلے ہی طلاق میں جدائی کی بات آ جائے گی، وَمَتِّعُوهُنَّ، انہیں اپنی طرف سے فائدے کی چیزیں دو جتنا دے سکتے ہو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، طاقتور امیر کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، وعلی المقتر قدرہ، غریب فقیر مسکین کے لیے اس کی طاقت کے مطابق، متاعا بالمعروف، معروف طریقے پر اچھا دے کر رخصت کرو، حقا علی المحسنین، احسان کے ساتھ، یہ تمہارا احسان ہوگا اس کے اوپر، یہ حق ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ اور فائنل تیسرے طلاق کی جدائی کے بعد 2 رجوع ہو چکے تھے، 2 رجوع نہیں ہوئے تو 2 مرتبہ عقد جدید ہوا تھا، پھر ملے تھے، اب تیسرا طلاق ہوا، وہاں کے لیے احکام ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اللہ سے جو جتنا ڈرے گا اتنا ایکسٹرا ان کے جائز حقوق کے علاوہ دے گا، اپنی طرف سے دے گا، اور خوشی سے رخصت کرنے کے لیے تیسرے طلاق کے بعد۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ نے طلاق کی آیتیں ایسے ہی بیان کر دی، لکم، تمہارے لیے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، تمہارے لیے بیان کر دیا اللہ نے آیات ہی، اپنی آیتیں، یہ طلاق کی آیتیں احکام سورہ بقرہ کے ختم ہو رہے تو وہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اپنی یہ طلاق کی آیتیں اللہ نے بیان کر دی، دوسری آیتوں پر بھی آیت اپلائی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اپنی آیتوں کو بیان کر دیا، اب تمہیں زیادہ ریب، تردد، شک، شبہ
اور دل کے بہکاوے، خناس شیطان کے بہکاوے میں جا کر اور اٹکل پچو فتاوے، رائے قیاس اور اقوال الرجال کی وجہ سے قرآن کی باتوں کو گڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بیان کر دیا، کذالک یبین اللہ، اللہ نے ایسے ہی بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، طلاق کے احکام کے کنٹیکسٹ میں یہاں پر آیت آئی ہے، لعلکم تعقلون، اللہ کی آیتوں کو عقل سے سمجھنے کی کوشش کرو، سوچ وچار، دماغ، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، افلا یتدبرون القرآن لعلکم تتفکرون، تدبر، تفکر، غور فکر، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، اللہ کی آیتوں میں، ان پھیلی ہوئی آیتوں میں غور فکر، اللہ کی پڑھی جانے والی آیتیں، الآیات المنظوم، الآیات المقروء اور الآیات المنظور، نظر آنے والی، یہ سب پہ غور کرو اور اللہ کی آیتوں پر اپنی عقل سے، سوچ وچار سے سمجھ کے عقل میں بٹھا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، لعلکم تعقلون، اللہ نے اپنی آیتیں بیان کر دی، عقل سے کام لو، مجرد عقل نہیں، تفسیر، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے اقوال کو، سب صحیح اقوال کو لے کر، صحیح احادیث کو لے کر، صحیح تفسیر کی باتوں کو لے کر، عقل سے سمجھ کے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، گونگے، بہرے، اندھے، بہرے، لنگڑے، لولے بن کے اللہ کی آیتوں پہ گر نہیں جاتے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا اذا ذکروا بآیات ربہم، تو جو اس کو سمجھتے ہیں اپنے ذہن سے، دماغ سے، عقل سے، حدیثوں کو، صحیح ہے، ضعیف ہے، حدیث کے کیا درجات ہیں، اور صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین نے اس کا کیا مطلب سمجھا، ان تمام چیزوں کو عقل سے سمجھ کے قرآن کی آیتیں سمجھتے ہیں، کذالک یبین اللہ، اللہ نے ایسے ہی بیان کر دی، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں، یہ طلاق کے احکام اور حدود ختم ہو رہے، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے اب یہ طلاق کے حدود، طلاق کے احکام پہ غور فکر کرتے رہو، عقل سے، سمجھ سے سوچتے رہو، غور فکر کرتے رہو، ساری باتیں تم کو اس میں مل جائے گی۔ اللہ نے نبی کو طلاق کا طریقہ سکھایا تو ہمیں کہیں جانا نہیں پڑے گا، نبی نے اس کو بدلا نہیں، یہ حدود زندہ ہیں، باقی ہیں قیامت تک کے لیے، اب اسی پر عمل ہوگا، اس کو سمجھتے رہو، غور فکر کرتے رہو، جیسے وراثت کی آیتیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بہت غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، میتھمیٹک، حساب، کیلکولیٹر، کمپیوٹر لے کے بیٹھ کر کس کو کتنا دو، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، ہاں، اور ماں مر گئی تو باپ کو کتنا دو، ہاں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم تو نہیں جان سکتے کہ بیٹے کو زیادہ وصیت کرو کہ باپ کو، اسینڈنٹس کو کہ ڈیسینڈنٹس کو، کن کو زیادہ وصیت کرو، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کون تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، کون تمہاری اولاد کے لیے زیادہ اچھے سے سنبھالیں گے، تو تم کم زیادہ کا مرتے مرتے تعین نہیں کر سکتے، پہلے وصیت کی جاتی تھی، اللہ نے سب کی وصیت کو رد کر دیا اور کس کو کتنا دو، ہر ایک کا حق بیان کر دیا قرآن کے اندر، سورہ نساء کی آیتوں کے اندر، اب ویسے دیا جائے گا، تو اس کو جب اٹھاؤ، ان آیتوں کو، تھوڑی سی آیتیں ہیں سورہ نساء کے شروع میں اور آخر میں فی الکلالہ، یہ آیتیں تھوڑی سی ہے، لیکن میتھمیٹکس سے کمپیوٹر اچھے اچھے دماغ والوں کا دماغ فیل ہو جاتا ہے، اتنا چھوڑ کے مرا تو اتنا دیا جائے، کتنا دیا جائے، بیٹے کو، بیٹی کو، ماں کو، باپ کو، قریب کے دور کے رشتہ داروں کو، اور پھر جو وصیت کیا تھا وصیت کتنی نکالی جائے، اور اس کتنے کے بعد قرض اس کا تھا، قرض کتنے میں سے ادا کیا جائے، غیر مضار، جو باقی پسماندگان کو نقصان نہ ہو، اتنا قرض اور اتنی وصیت میں سے لے کر پھر سب کو تقسیم کیا جائے۔ ان آیتوں کو جتنا غور فکر کریں گے، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، گہرائی میں جا کر عقل سے، اور میتھمیٹکس، حساب، نصف علم ہے فرائض، میراث، وراثت، ترکہ، تو اس کو جتنا ڈیپ میں جائیں گے اتنا، ایسے ہی اللہ کی حدود، طلاق کی آیتیں، جب لوگوں نے مکھی پر مکھی مارنا شروع کیا، اقوال الرجال، رائے، فتاوے اور انسانوں کی باتوں کے اوپر اپنی عقل کو موقوف کر دیا، اجتہاد کا دروازہ، استخراج، استنباط اور غور فکر کا دروازہ قرآن پر بند کر دیا، عقل سے سمجھنے کا دروازہ جب قرآن کا بند کر دیا، تو پھر طلاق کے حدود سے انہوں نے کھلواڑ کر بیٹھے اور دو رجوع کو منسوخ کر بیٹھے، دو عقد جدید کو منسوخ کر بیٹھے، اور اللہ نے کہا
وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا، جو یہ غلطی کرے گا اللہ کی حدود کو، چاہے طلاق کے ہو، وراثت کے ہو، لین دین کے ہو، تجارت کے ہو، آپس کے معاملات کے جو بھی حدود اللہ نے بیان کیا، اس کو جو پھلانگے گا ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور طلاق کے تعلق سے بعض الناس، امام بخاری کے زمانے میں فتنے میں مبتلا تھے، آج وہ بعض الناس اکثر الناس ہو چکے ہیں۔ اور دو رجوع کو ایک ایسے جوڑے سے، ذالکم قولکم بافواہکم، جس نے اپنے منہ سے طلاق 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 کہہ دیا تو اس کے تینوں طلاق یا دو طلاق کو نافذ کر کے دو رجوع کا حق چھین لیتے، دو عقد جدید کا حق چھین لیتے، جبکہ قرآن میں مسلم آیت ہے لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا لا تخرجوہن یتربصن بانفسہن ولا یخرجنا، شوہر کے گھر پہ رہے، اسی کے بستر اور بیڈ پر، اس کے پلنگ پر رہے، تاکہ رجوع کے حالات، لا تدری تو نہیں جانتا، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، رجوع کے کیا حالات پیدا کیے گا اللہ تعالیٰ آگے تو نہیں جانتا۔ تو زبان سے ایک مرتبہ طلاق کہا تھا، دو مرتبہ کہا تھا، 3، 10، 15، 100، 1000 کہا تھا، پہلا طلاق واقع ہوا، اس کی عدت جاری ہو گئی، اس عدت میں رجوع کر سکتا ہے، اس کے بعد دوسرا طلاق اپلائی ہوگا، دے سکتے ہیں، دینے کی ضرورت ہو اگر، اور ورنہ نہیں تو پہلے رجوع کے بعد زندگی بھر رہ سکتے ہیں۔ تو دو رجوع کا حق، دو عقد جدید کا حق، اس کے پہلے کی بے شمار ویڈیو میں ہم نے بتایا، 40 منٹ کی، اس میں جا کر آپ سن سکتے ہیں کیا حضرت عمر نے دو رجوع منسوخ کر دیے تھے، یہ ویڈیو بھی موجود ہے۔ اور لوگوں سے ڈر کر طلاق کے دو رجوع سے لوگوں کو روکو مت، صرف ایک جوڑے کو دو رجوع کا حق نہیں ہے، دو عقد جدید کا حق نہیں ہے، من قبل ان تمسوہن ما لم تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، اس کی کوئی عدت نہیں، گھر میں عدت نہیں گزارنا ہے شوہر کے بیڈ پر، تو پھر اس کا رجوع کا سوال ہی نہیں، صرف اسی ایک جوڑے کو اللہ نے کہا فما لکم علیہن من عدہ، باقی ہر طلاق میں عدت ہے تو رجوع ہے، رجوع نہیں کیے تو عقد جدید ہے۔ اس کے بعد فائنل رخصتی آئی، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کے احکام آئیں گے، کذالک یبین اللہ نے ایسے ہی بیان کر دیا، لکم آیاتہ، تمہارے لیے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے کہ عقل سے کام لو۔ اللہ کہہ رہا، اللہ کے طلاق کی حدود کو، طلاق کے احکام کو اللہ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، سورہ طلاق میں، سورہ بقرہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ نور میں، یہ سب اللہ نے جو بیان کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ تحریم میں، یہ سب آیتوں پر حدیثیں، اقوال الرجال، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے سارے قضیات کو لے کر تم غور فکر کرو تو سارے اٹکل پچو فتاووں کو تم دریا میں ڈال دو گے، اسے بھول جاؤ گے، اسے جلا دو گے، اسے ختم کر دو گے۔ اور جس نے ذالکم قولکم بافواہکم، اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا تو تمہارے منہ کی بکواس ہے، تمہارے بولنے سے ماں نہیں ہوتی۔ میں نے بائنا کر دیا ایک ساتھ 3 طلاق دے کے، تمہارے بائنا کرنے سے نہیں ہوتی۔ البینونۃ الکبریٰ لم یمکن بغیر بینونتین صغرتین، اس کے پہلے کی ویڈیو میں بتایا، وہاں جا کر سنیے۔ تو تمہارے بینونہ کرنے سے بینونہ کبریٰ نہیں ہوگی، دو بینونہ صغریٰ کے بنا بینونہ کبریٰ نہیں آ سکتی۔ اور بینونہ صغریٰ میں یا تو رجوع کا حق ہے، رجوع کا حق استعمال نہیں کیا تو عقد جدید کا حق ہے۔ اس کے بعد فائنل رخصتی، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین کے احکام آئیں گے، کذالک یبین اللہ نے ایسے ہی بیان کر دیا، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیتیں۔ اور طلاق کے کنٹیکسٹ میں آیا، طلاق کے حدود ختم کرتے وقت اللہ نے کہا آیات ہی یبین اللہ لکم، آیات ہی اپنی طلاق کی آیتیں اللہ نے تمہارے لیے بیان کر دیا۔ غور کرتے رہو، فکر کرتے رہو، سوچتے رہو، پڑھتے رہو، تہجد میں پڑھتے رہو، ترجمہ اردو، انگلش، مراٹھی، ہندی، جس زبان میں پڑھتے رہو، غور فکر کرتے رہو، سارے طلاق کے احکام، اللہ کی حدود قرآن کے تمہاری عقل سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ لعلکم تعقلون، ہو سکتا ہے کہ تمہاری عقل میں آ جائے لیکن غور فکر کرنا پڑے گا۔ جیسے وصیت کے، ترکے کے، میراث کے، وراثت کے احکام، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سوچ سمجھو، اللہ کی آیتوں پر غور فکر کرو، نصف علم ہے، پوری شریعت کا علم نصف ہے، اور وراثت کی آیتوں کا چند آیتیں وہ علم نصف ہے، اور اس کے خلاف کوئی وصیت کر کے جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ تو طلاق کے جو حدود اللہ نے بیان کر دیے قرآن میں، اس کے خلاف کوئی نافذ کرے گا تو اس پر عمل نہیں ہوگا، طلاق کے حدود پر عمل ہوگا۔ لعلکم تعقلون، ہو سکتا اب تم عقل سے کام لو، ان باتوں کو سمجھو۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا۔